پھر عرب میں دو رواج بڑے عجیب تھے. ایک رواج یہ تھا کہ کبھی بیوی سے لڑتے ناراض ہوتے تو طلاق دینے کی بجائے زہار کر لیتے. زہار کیا ہوتا؟ بیوی کو جیسے ہمارے یہاں کو بہن کہہ دے، ماں کہہ دے. عربوں کا طریقہ تھا، وہ کہتے امام تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یہ تو میری بہن جیسی ہے. اسے اصطلاح شریعت میں زہار کہتے ہیں. اور جب یہ کہہ دیتے تو پھر وہ پکی سمجھتے کہ اب طلاق ہو گئی، میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی، انہیں الگ الگ ہو جانا چاہیے، بیوی اور شادی کر سکتی ہے. دوسرا رواج یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے بناتے تھے. جسے بیٹا بنا لیا اسے پھر حقیقی بیٹے کا درجہ مل جاتا تھا، وہ وراثت میں بھی حصہ پاتا تھا. حقیقی بیٹوں پر جو رشتے حلال ہیں اس پر حلال تھے، جو حرام ہے اس پر حرام ہوتے تھے. تو فرمایا یہ باتیں زبانی نہیں ہیں. اللہ پر بھروسہ، زبانی تکبیریں کہتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، اور عملاً کفر کے ساتھ سمجھوتا رکھو. فرمایا تمہارے سینے میں دو دل نہیں ہیں، ایک ہی دل ہے، ایک ہی طرف رہو گے. زبانی تم جسے بیوی کو ماں جیسا یا بہن جیسا کہہ دیتے اس سے کچھ نہیں بگڑتا. زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ بیوی بیوی ہی رہتی ہے، نہ وہ ماں جیسی بنتی ہے، نہ بہن جیسی بنتی ہے، نہ طلاق ہوتی ہے. ہاں یہ کہنے کا گناہ ہے اور اس کا کفارہ ہے. وہ کفارہ تمہیں دینا پڑے گا. اس کا کفارہ ہے کہ 2 مہینے روزے رکھے، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو کفارہ دے دے تو وہی نکاح درست ہے، بیوی حرام نہیں ہوتی. اسی طرح جسے زبانی بیٹا کہتے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ سکا بیٹا نہیں بن سکتا، وہ وراثت نہیں لے سکتا، اس پر حرمت والے رشتے حرام نہیں ہوتے. بیٹا وہ اپنے والدین ہی کا ہے. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنا دیا. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ ایک بات ہے جو تم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رشتے وہی ہیں جو اس نے بنائے. بیٹا اسی کا ہے جس کے گھر میں اللہ نے اسے پیدا کیا. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اللہ کریم جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں اور وہ بہتری کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، بہترین طرز حیات کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. اگر تم زبانی بیٹے بنانے لگو گے تو اس میں کتنے مسائل پیدا ہوں گے، کتنے جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، کتنا فساد پیدا ہو جائے گا. کون کون سے رشتے اس پر حرام ہوں گے، کس کس بھائی بھتیجے چچا سے وہ جائیداد بانٹے گا. دوسرے گھر کا بیٹا ہوگا، اسے جائیداد آسانی سے اپنوں کو کوئی نہیں دیتا، اسے کون دے گا. یہ تو معاشرے میں فساد مچ جائے گا. ہاں کفارہ ادا کرو کہ خلاف ضابطہ تم نے بات کی، لہذا زبانی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. یہ یہاں اس لیے کہہ دی گئی کہ تم جو خود بات کہتے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس پر جمے ہوئے کہ اظہار ہو گیا تو بیوی کو طلاق ہوگی، حالانکہ ہوتی نہیں. تو اللہ جو وہی فرماتا ہے اس کے لیے تعویلیں ڈھونڈتے ہو. اس اپنی بات پر تو قائم رہنا چاہتے ہو، اللہ کے احکام کے لیے چور دروازے ڈھونڈتے ہو اور اس پہ نکل جانا چاہتے ہو. واللہ یقول الحق، اللہ کریم جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور اللہ کا ارشاد ہی صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، باقی سب گمراہی. احکام الہی کے خلاف کبھی فائدہ نہیں ہوتا، کبھی آرام و سکون نہیں ملتا، کبھی نہ دنیا کی کامیابی ملتی ہے نہ آخرت کی ملتی ہے، بلکہ آخرت بھی کھو بیٹھتے ہو. تم تو سمجھتے ہو کہ خلاف اسلام معاہدے کر کے یا خلاف اسلام کردار کر کے ہم بڑا دنیا کما لیں گے،
دنیا میں بھی تمہارا نقصان ہوتا ہے اور آخرت بھی کھو بیٹھتی۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ یہاں یہ بات بھی ذرا عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا رواج ہے، ایک تو شادی ہوتی جائے تو ہر بندے کو بھیڑ پڑی ہوتی ہے کہ میری اولاد ہونی چاہیے۔ یار کوئی فرض واجب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اولاد بھی اس نے پیدا کرنی ہے۔ اگر تمہارے نصیب میں ہے تو ضرور ہوگی، نصیب میں نہیں تو کوئی نہیں تمہیں دے سکتا۔ لیکن دوڑ پڑیں گے، اس خانقاہ پہ متھا ٹیکو، اس پیر صاحب کے پاس جاؤ، پیسے دو، تویز لے، فلاں سے کرواؤ، کسی نے جادو کر دیا۔ کمال ہے یار، جو بندے اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے جادوگر روک دیتے ہیں، تو پھر حکومت اللہ کی تو نہیں، تو جادوگروں کی ہوئی کہ اللہ کا کام وہ روک دیتے ہیں، تو پھر اللہ سے تو وہ تکڑے ہوئے، پھر اللہ کی بندگی کی کیا ضرورت ہے؟ ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ درست ہے۔ یہاں شروع ہو جاتا ہے، شادی ہو جائے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے، ای میل کرتے ہیں خط، جی 3 مہینے ہو گئے شادی ہوئے، میری کوئی اولاد نہیں۔ خدا کے بندو، 3 مہینے میں اولاد کہاں سے آئے گی؟ یعنی یہ تک لوگوں کو وہم ہے۔ بھائی جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہے، جب کرنا ہے ضرور کرے گا۔ اور بالفرض عمومی قاعدہ سبھی کی اولاد ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ، اور اگر کسی کی نہیں، اللہ نہیں دینا چاہتا تو الحمدللہ نہیں، کہیں سے پکڑ لائیں گے۔ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ رشتہ داروں سے کوئی بچہ لے لیتے ہیں، کچھ یتیم خانوں سے یا وہاں سے لے آتے ہیں جہاں گمنام بچے ہوتے ہیں۔ گویا مقابلہ ہے اللہ سے کہ تو نے تو نہیں دیا، لیکن دیکھ ہم نے کر لیا۔ پھر جب بڑھاپے میں وہ دھکے مارتا ہے، اس کے ماں باپ تو ہوتے نہیں، اس کے گلے مصیبت، جن کے سگے ماں باپ ہیں وہ نہیں سنبھال رہے، تو ایسے والدین کو پھر جب بڑھاپے میں وہ لاتے مارتا ہے تو پھر چیختے ہیں جی دیکھو ظلم ہو رہا ہے، میں نے اسے بڑا پالا تھا، تو نے کیوں پالا تھا؟ تجھے کو رب نے پالنے کے لیے دیا تھا۔ تو یہ نامناسب طریقہ ہے۔ پھر اگر لے پالک لے ہی لیتے ہو تو اس کے ساتھ اپنا نام نہ جوڑو۔ کوئی پوچھے تو اسے بتاؤ کہ یہ فلاں کا، جس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، رہتا میرے ساتھ ہے، میں نے اسے بیٹا بنایا ہوا ہے، لیکن اس کا والد، اس کی والدہ فلاں ہے۔ اپنا نام وہاں نہ رکھو، اس لیے کہ اللہ کریم نے جو ضابطے بنائے ہیں وہ معتدل اور مناسب ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، جب بات ہو تو اسے اس کے حقیقی باپ کے نام کا نام بتاؤ، اور یہی اللہ کے نزدیک درست ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ایسا تمہارے پاس آ گیا جس کے والدین کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے، جیسے یہ یتیم خانوں سے یا لے آتے ہیں، اس عہد میں غلام بنا کر بیچ دیتے تھے، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کہاں کا ہے، کیسا ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، یا تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اگر مسلمان ہے تو تمہارا دینی بھائی ہے، اسے دینی بھائی کہہ کر پکارو، اپنا بیٹا نہ کہو، بیٹا وہ اسی کا ہے جس کے ہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ وَمَوَالِيكُمْ، یا پھر تمہارا دوست ہے، تمہارا ملازم ہے، تمہارا خادم ہے، کیونکہ مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا خادم کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، تمہارے تعلق والوں میں سے ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اور اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو تم غلطی سے کر چکے، حکم نازل ہونے سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کی پرسش نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو کر چکے ہو اس سے پہلے جو ہو چکا اس کی پرسش نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اب اس کے بعد جو ارادی طور پر کرو گے اس کی جواب دہی ہوگی، اس کی پرسش ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو غلطی سے کر چکے ہو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ اس نے معاف فرما دیا۔
حکم کے نزول سے پہلے جو غلطیاں ہو گئیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اب اگر جان بوجھ کر کرو گے تو اس پر گرفت ہوگی۔ اور پہلی باتیں اس نے معاف فرما دی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وأولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا۔ فرمایا اور کسی کا کسی پر کیا حق ہوگا کہ آپ نے اسے بیٹا کہہ دیا تو وہ آپ کی میراث لے لے، یا آپ کے وہ رشتے اس پر حلال حرام ہو جائیں۔ النبی، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا نبی ایمان والوں کے لیے اپنی جان سے قریب تر ہے۔